ایک مرتبہ پھر آپ کو کہیں گے دنیا بولے رمضان اسپیشل میں خوش آمدید خواتین حضرات۔ آج ایک ایسی شخصیت کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے ستمبر 1965 کی جنگ میں وہ دھاگ بٹھائی کے دشمن آج تک اپنے زخم چاٹ رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ایم عالم۔ ان کی 12ویں برسی ہے اور اس موقع پہ پاک فضائیہ نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایئر کوموڈور ایم عالم نے محمد محمود عالم نے 65 کی جنگ میں وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیا جو آج تک رہتی دنیا میں کوئی پائلٹ سر انجام نہیں دے پایا ہے۔ بھارتی فضائیہ کے 5 جیٹ طیارے 1 منٹ کے اندر ایم عالم نے گرائے۔ آج تک اس ریکارڈ کو کوئی توڑ نہیں پایا ہے۔ ایم عالم نے اسی جنگ کے دوران 11 دنوں میں 9 دشمن طیارے تباہ کیے، 2 طیاروں کو نقصان پہنچایا تھا۔ 65 کی جنگ میں شاندار کارکردگی کی بنیاد پر 2 بار ستارہ جرأت سے نوازا کیا تھا۔ بقول شاعر تو پرندے مار دے سر و صنوبر مار دے، تیری مرضی جس کو دہشت گرد کہہ کر مار دے، اور وہ ایک جس کو ڈھونڈنے کو بھیج دی اتنی سپاہ، یہ نہ ہو تجھے تیرے گھر کے اندر مار دے، اور تیرا اس کے چاہنے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بھیج کر لشکر کے لشکر مار دے۔ آج محمد محمود عالم کی برسی ہے اور ان کو رخصت ہوئے، اس دنیا سے رخصت جو ہے وہ 78 برس کی عمر میں ہوئے تھے۔ اور خواتین حضرات، آج ہی کے دن کی مناسبت سے ایک اور بہت ہی اہم دن ہے۔ کہا یہ جائے کہ کیونکہ چاہے وہ 65 ہو یا جنگ بدر ہو، ہمیشہ سے جب عددی برتری غالب آنے کی کوشش کرتی ہے تو خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ فرماتا ہے کہ بھلے سے تعداد میں تم تھوڑے ہو، لیکن اگر ایمان کی طاقت تمہارے اندر موجود ہے تو اور اگر تم 313 ہو تو تم 1000 پہ بھی غلبہ پالو گے۔ 17 رمضان المبارک ہے خواتین و حضرات، اور مسلمانوں کی تاریخ کا ایسا دن ہے آج کہ آج تک حق اور باطل جو ہے وہ جدا ہو گیا ہے، اور رب نے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں جو فتح نصیب کی، غزوہ بدر میں 2 ہجری کو جو مدینہ سے تقریباً 80 میل دور بدر کے مقام پہ پیش آیا، اسلام اور کفر کے درمیان یہ پہلی فیصلہ کن جنگ تھی۔ مسلمانوں کی تعداد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا محض 313 تھی، سامان حرب بھی بہت کم تھا، اتنے زیادہ نہ گھوڑے تھے نہ اونٹ تھے نہ اتنا سامان حرب تھا، جبکہ قریش کے پاس 1000 سے زائد جنگجو تھے۔ لیکن پھر وہ کہتے ہیں نا نصر من اللہ و فتح قریب، جب خدا کی مدد نصرت آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے زبردست فتح حاصل کی ہے۔ اسی پہ ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابو محمد صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ 2 چیزوں کا جب اشتراک ہوگا تو کتنے خوبصورت، اور آج تلک جہاں تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ کیا کریں گے، پھر اس طرح کے واقعات سے ہم جو ہے وہ موٹیویشن لیتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے چند ارشادات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ایم عالم کو اور جنگ بدر کو آپس میں جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دعا ہے اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے شہداء سمیت ایم عالم سمیت آج تک ہمارے وطن کے جتنے شہداء ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ اور جنگ بدر دراصل میں اسلام کی وہ جنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ انفال میں فرمایا کہ یہ ہم نے حق کو باطل کے درمیان میں ایک فیصلہ کرنا تھا، اور حق کو حق کرنا تھا، باطل کو باطل کرنا تھا۔ جنگ بدر کو بہت سارے سینیریوں سے دیکھا جا سکتا ہے، جس میں آج کے مسلمانوں کو جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ توکل علی اللہ، جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کی بدر کے میدان سے بڑی اگزامپل مسلمان کے پاس کوئی نہیں ہے کہ آپ نے بسر و سمانی کے عالم میں کیسے اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے۔ میں اس کی ایک مثال ایگزامپل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی طور پر، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے دونوں طرف سے سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیا، اگر یہ پلاننگ کے تحت یہ جنگ ہوتی تو آپ وہاں پریکٹیکلی جا کر اس جگہ کو دیکھیں تو یہ جنگ کبھی بھی نہ ہو پاتی۔ تو جب حضور نے اعلان فرمایا تو کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو وہ بھی چل پڑے۔ حضرت عکاشہ سارا رستہ 80 میل رستہ بدر تک حضور سے چھپتے چھپاتے نظریں چراتے ہوئے آئے، کیونکہ پاؤں میں بھی کچھ نہیں تھا، حضور واپس کر دیں گے، سر پہ ٹوپی پگڑی بھی نہیں ہے، حضور واپس کر دیں گے، ایک دھوتی ہے جسم پہ کرتا بھی نہیں ہے، حضور واپس کر دیں گے۔ جب حضور اپنی لاٹھی کے ساتھ، عصا کے ساتھ، چھڑی کے ساتھ صفیں سیدھی کرنے لگے تو اچانک ننگے پیٹ پہ حضرت عکاشہ کے یہ چھڑی لگی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عکاشہ آپ اس حال میں کہ آپ کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے، تلوار نہیں ہے، کوئی لڑنے کی چیز نہیں ہے، جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، آپ یہاں بدر پہنچ گئے؟ تو حضرت عکاشہ نے جو جواب دیا وہ بہت کمال کا ہے، وہ عشق نبوت میں ڈوبا ہوا جواب ہے۔ وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، ہم نے اگر رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلیں گے تو کامیابی ہمارے ننگے پیر چومیں گی۔ حضرت عکاشہ کیا کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ تو نہیں دیکھنا تھا نا
کہ پاؤں میں جوتا ہے یا نہیں ہے، یہ تو نہیں دیکھنا تھا نا کہ حال میں تلوار ہے یا لکڑی پکڑی ہوئی ہے، یا رسول اللہ یہ دیکھنا تھا کہ آج بلانے والا کون ہے، آج بلایا کس نے ہے۔ اور اگر پھر آپ یہاں جذبات کو دیکھیں تو یہاں بلڈ ریلیشن آمنے سامنے آیا ہے، سکے بھائی، ماموں کے مقابلے میں بھانجا ہے، باپ کے مقابلے میں بیٹا ہے، چچے کے مقابلے میں بھتیجا ہے، بھائی کے مقابلے میں بھائی ہے، ادھر حضرت علی ہیں، ادھر حضرت طالب وکیل ہیں۔ یہ آمنے سامنے جب آپس میں آئے تو ایک منظر کشی خوبصورت ہوتی ہے کہ عتبہ نامی ایک شخص ہے جو لوہے کے لباس میں لدا ہوا، چھپا ہوا، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، یہ اعلان کر رہا ہے حل میں مبارزن، اے محمد میرے مقابلے کا کوئی ہے۔ تو سارے صحابہ نے حضور کی طرف دیکھا کہ حضور ہمیں اشارہ کریں تو ہم اس کے مقابلے میں جائیں، لیکن اس کے مقابلے میں آیا کون؟ اللہ اکبر، 17 سال کے ایک چھوٹا سا بچہ، 16 سال کا، جس کا پاکستانی قانون میں شناختی کارڈ بھی نہیں بنتا، یہ بچہ چلتے 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 صفوں کو چیرتے ہوئے حضور نبی کریم کے پاس پہنچتا ہے۔ حضور کا قد بہت لمبا نہیں تھا، لیکن یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ جتنے مجمع میں ہوتے آپ سب سے بلند نظر آتے۔ تو یہ بچہ جا کر اپنی پنجوں پہ کھڑے ہو کر ایڑیاں اٹھا کر حضور کے کان میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بار بار اعلان کرنے والا پتہ ہے کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں اس سے نمٹ لوں۔ یہ جذبہ تھا جس نے بدر کو فتح دی ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر دعا مانگی وہ دعا بڑی اہم ہے۔ کبھی اتفاق ہو تو آپ موقع دیجیے گا، میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گا، وہ پتھر دکھاؤں گا۔ میں ہر سال جاتا ہوں چونکہ پریکٹیکلی طور پر میں نے وہ تمام مقامات دیکھے ہیں۔ وہ پتھر ابھی بھی موجود ہے جس پہ حضور نے حضرت سعد سے فرمایا سعد پہ جب حضور دعا مانگنے لگے تو حضور کا اسٹائل اور انداز کیا تھا، یعنی آپ جذباتی ہو گئے۔ آپ نے فرمایا سعد آج میں اتنا روؤں گا اپنے رب کے سامنے کہ مجھے روکنے والا کوئی نہ ہو، ابو بکر صدیق آ جائے تو اسے منع نہ کرنا، اسے میرے خیمے میں آنے دینا۔ اور رات کو جب حضور نے اس ننگے پتھر پہ سجدہ کیا تو سجدے میں آپ کی پگڑی حضرت ابو بکر فرماتے ہیں گر چکی ہے۔ جب میں تہجد کے وقت گیا تو زلفیں رسول اللہ کی اس پتھر پر بکھری ہوئی ہیں، اور پھر آپ کے آنسوؤں سے وہ پتھر بڑی دور تک تر ہو چکا ہے۔ اور پوری رات آپ نے یہ نہیں فرمایا یا اللہ مجھے صبح فتح دینا، مجھے کامرانی دینا، ایک ہی بات فرمائی اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا توبۃ فی الارض، اے میرے کریم رب یہ جو بدر میں لے کر آئے ہوں نا یہ تیرے دیوانے مستانے، یا اللہ یہ میری 13 سال کی جمع پونجی ہے، یہ میری انویسٹمنٹ ہے، ان پر میں نے بڑی محنت کی ہے، انہیں میں نے بڑے طریقوں سے، بڑے مشکلوں کے ساتھ، بڑے حالات و واقعات کے بعد ان کو میں نے حاصل کیا ہے۔ اللہ جی اگر یہ کل کو مارے گئے تو تیرے سامنے بھی سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ یہ میری جمع پونجی ہے۔ تو تہجد کے وقت جیسے ہی حضرت جبرائیل داخل ہوئے، ساتھ ابو بکر صدیق آئے، ایک طرف سے سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو دلاسا دیا، دوسری طرف جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اٹھیے آپ کی فتح کا اعلان ہو چکا ہے، صبح یہ جگہ دیکھیے، یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں امیہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آنسوؤں کے ساتھ آپ کے چہرے پہ اتنی مسکراہٹ تھی کہ آپ کے دندان مبارک کی روشنی خیمے سے باہر جا رہی تھی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمارے مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ سے جو ہم فتح تو چاہتے ہیں، کامرانی تو چاہتے ہیں، مگر مانگنے کا جو رواج ختم ہو چکا ہے۔ اگر رسول اللہ کو مانگنے کی ضرورت اس حال میں پڑی ہے کہ سجدے میں سر رکھنا پڑا، پتھر پہ سجدہ کرنا پڑا، خیمہ لگانا پڑا، جذباتی ہونا پڑا، تو مجھے اپنی مغفرت کے لیے، مجھے اپنی کامیابی کے لیے، مجھے اپنے ملک کے لیے، مجھے اپنے وطن کے لیے کس درد کے ساتھ مانگنا چاہیے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ صاحب اتنی خوبصورت مومنٹم بنائے، اس میں ایک اور چیز میں جوڑوں گا، اس غزوے میں جو فرشتوں کا جو آنا ہوا، مجھے یاد پڑتا ہے جب پاک بھارت جنگ تھی، بھارتی طیارے اٹک پل اڑانا چاہ رہے تھے، جب ان سے کنٹرول روم پہ کہا گیا کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے اسے اڑا دو، تو پیچھے کہا گیا کہ کون سا اڑاؤں، حالانکہ پل ایک تھا، اور وہ رپورٹ ہوا کہ 3 یا 4 پل دکھائی دے رہے تھے۔ جب خدا تعالیٰ کی حمیت و نصرت ساتھ ہو تو پھر فرشتے بھی مدد کرنے آتے ہیں، ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے۔ میں چاہوں گا اس میں جو یہ کردار تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں بدر کے اندر 3 مقامات پر سورہ انفال کے اندر، ویسے بدر کا ذکر بہت سارے قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پر ہے، لیکن 85% بدر صرف سورہ انفال میں بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، باقی 15% پورے قرآن میں، حجرات میں، مختلف مقامات پر۔ بدر کے اندر 3 مختلف وعدے ہوئے ہیں، فرمایا اگر وہ 1000 ہیں تو 1000 فرشتہ ہوگا، پھر پیچھے سے خبر پھیلائی گی مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے شیطان نے کہ جی 3000 کا لشکر آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردفین ہم 3000 بھیجیں گے، اور ایک جگہ پر فرمایا کہ منزلین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبر آئی کہ جی 5000 بندہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ 5000 ہوں گے تو میں بھی 5000 فرشتے بھیجوں گا،
یعنی تمہاری جو 300 تعداد ہے وہ اپنی جگہ ہے 313 کی، لیکن وہ 1000 ہیں تو 1000 فرشتے ہوں گے۔ اسی لیے صحابہ کہنے لگے کہ ہم نے بدر میں دیکھا ہے کہ وہاں پر سفید اور سبز اماموں کی شکل میں فرشتے وہاں پر آئے۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ جب میں نے امیہ کو مارا تو حضور مسکرا دیے، فرمایا بلال آپ نے مارا تو یا رسول اللہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا تیر آپ نے پھینکا ہے، مارا اسرائیل نے ہے۔ وہاں فرشتے موجود تھے۔ اور اسی کے ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ جب یہ کافر وہاں سے آنے لگے تو ان کو نہیں پتا تھا، شیطان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ صحابہ اکرام کو ماریں گے، تو وہ صحابہ اکرام اہل بیت کو مروانے کے لیے ان کو ابھار کے لایا اور اس نے اپنا لاؤ لشکر دکھایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ایک سردار کی شکل میں، عرب سردار کی شکل میں وہاں آیا۔ جب شیطان وہاں پہنچا، پہلی صفوں میں کھڑا ہوا تو اچانک سے اس نے ابو جہل کا ہاتھ چھوڑا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اب شیطان کے قدم پیچھے کو ہٹ رہے تھے۔ اس نے کہا تم اتنے بڑے سردار ہو۔ اس نے کہا چھوڑو، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ کہا تم نے تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا۔ اب وہ سردار تو تھا نہیں، وہ تو شیطان تھا۔ تو شیطان کو 2 مرتبہ خطرہ ہوا زندگی میں مرنے کا۔ ایک مرتبہ اسے خطرہ ہوا پرانے وقتوں میں جب آسمان سے اسے اتارا گیا، اور دوسرا بدر میں ہوا۔ اس نے کہا آج تلواریں ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے ہاتھ میں نہیں، آج جبرائیل و میکائیل کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر آج میں زد میں آ گیا تو میں مارا جاؤں گا۔ تو فرشتے ہر وقت آ سکتے ہیں آپ کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے، لیکن اخلاص بدر والوں کا چاہیے، نیت بدر والوں کی چاہیے۔ بالکل مفتی صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے بہت ہی خوبصورت۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔